السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو ہمارا جو تھرڈ پارٹ ہے دیٹ آئی لینڈ کا، وہ ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو سیکنڈ پارٹ تھا اس میں ابھی تک کے جو حالات تھے اس میں ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ پاکستان یا پاک ایشیا کو جو ہے 54 گرین کے گروپ سے خطرہ ہے، اور وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ پاک ایشیا جائیں اور X2 کے علم لائے بغیر وہاں کے پلانٹس تباہ کر دیں۔ سو یہاں پہ اب X2 کی بات ہو رہی ہے، عمران کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آگے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جولیا کے بارے میں ایسے تھا کہ جولیا کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ عمران کے بغیر رہ نہیں سکتی، اور عمران بھی اگر اسے چھوڑ دیتا تو پھر دنیا میں وہ جی نہیں سکتی تھی۔ سارے لوگوں کی زندگی کا ایک سیٹ اپ بن چکا تھا، جو کہ اگر اس میں اب کوئی تبدیلی یا ترمیم کی جاتی تو وہ ان کے لیے زندگی کا پیغام نہ لاتی تھی۔ اسی لیے کبھی کبھی عمران اپنے اوپر جھلجھلاہٹ محسوس کرتا تھا، وہ اپنی جھلجھلاہٹ پر قابو پانا چاہتا تھا، اور وہ ان تمام لوگوں سے اس طرح محبت کرنے لگا تھا جیسے کہ وہ سب اس کے لیے ایک فیملی کی طرح ہوں، اور کوئی بھی اگر انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ اس کے لیے بہت برا ثابت ہوتا۔ تو ملک کے لیے خدمت سر انجام دینا اس کے نظریے میں یا اس کے لیے ایک عبادت کی شکل اختیار کر گیا تھا، اور اسے ہمیشہ اس بات کی کھوج رہتی تھی کہ کہیں پیارے وطن یا پاک ایشیا کے کوئی خلاف کوئی ایسی سازش تو نہیں کر رہا جو اسے نقصان پہنچائے، یا پھر کہیں پیارے وطن کے خلاف کوئی دشمن بری نگاہ سے تو نہیں دیکھ رہا۔ سو اس کی آنکھیں جو ہیں کھلی رہتی تھیں۔ بہرحال جرم بتا کر تو نہیں کیا جاتا، جب مجرم اپنا عمل کر چکے ہوتے ہیں تب ہی ان کے لیے کام کرنا شروع کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ان دنوں بوریت چھائی ہوئی تھی اور سب بیکار بنے ہوئے تھے اور بیکاری سوار تھی۔ فیاض بھی اپنا مطلب نکالنے کے بعد رفو چکر ہو گیا تھا۔ وہ اس قسم کا آدمی تھا کہ عمران اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ جب اسے کوئی مسئلہ درپیش ہوگا پھر محبتوں کا ٹوکرا سر پہ اٹھائے وہ آ جائے گا۔ سلمان اس وقت مارکیٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، گھر سے سامان کی ایک فہرست بنائی تھی اور عمران سے ڈبل رقم لے کر وہ نکل گیا تھا۔ حالانکہ عمران نے اس سے رقم کی طلبی پر باز پرس بھی کی تھی کہ ابے تو شادی کرنے جا رہا ہے، کیا مطلب ہے صاحب اتنے پیسے؟ کچھ ہوش بھی ہے آپ کو؟ دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے رازدارانہ انداز میں سوال کیا۔ روز بجٹ آتا ہے، کبھی منی بجٹ، کبھی سالانہ بجٹ، کبھی کوئی تو کبھی کوئی۔ وہ کیا کہتے ہیں ABCD، اور اس کے آگے وہ جو میں بات کر رہا ہوں IM، اور پتہ نہیں اس کے آگے کیا ہے جو ہمارے لیے بجٹ لاتا ہے، IMF۔ ہاں جی وہی۔ مگر تیرا اس IMF سے کیا تعلق ہے؟ پورے ملک کا تعلق ہے صاحب۔ آپ کچھ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کو دنیا کی کوئی خبر بھی ہوتی۔ میں روز اخبار پڑھتا ہوں، آپ بھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ اچھا زیادہ بکواس مت کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ یہ IMF کو کیا ہوا ہے؟ IMF کو تو کچھ نہیں ہوا صاحب، جو کچھ ہو رہا ہے پبلک کو ہی ہو رہا ہے۔ سلمان یار تیری علمیت تو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ آپ کی طرح تھوڑی ہوں میں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ۔ ارے ہاں یار، 2 آدمی رہتے ہیں اس فلیٹ پہ، بالکل یوں لگتا ہے جیسے کسی درخت کی شاخ پر الو بیٹھا ہوا ہو۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے سلمان، تیری شکل بالکل الوؤں جیسی ہی لگ رہی ہے۔ میں 2 الوؤں کی بات کر رہا ہوں صاحب، دوسرا الو نہیں علی ہوتی ہے۔ علی کون؟ الو کی مادہ۔ اچانک ہی سلمان مسکرایا اور عمران نے حیرت سے اس کی شکل دیکھی۔ مادہ کے نام پر تو بڑا خوش ہونے لگ گیا ہے۔ بس صاحب تھوڑی ہی دنوں کی بات ہے، سہرے کے پھول کھلنے ہی والے ہیں۔ کیا مطلب؟ واپس آ کر بتاؤں گا، سلمان نے کہا اور رقم دے کر باہر نکل گیا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر دروازہ بند کر دیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر کوئی کتاب تلاش کرنے لگا۔ پھر اسے اپنی مطلوبہ کتاب مل گئی اور وہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ دروازے کی بیل بجی تھوڑی دیر بعد اور عمران نے چونک کر کتاب رکھ دی، اور اسے لگا کہ سلمان شاید کوئی چیز بھول گیا ہوگا جو واپس لینے آیا ہے۔ سو عمران برا سا منہ بنا کر دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اس نے غصیلی نظروں سے دیکھا، لیکن بیل بجانے والا عمران نہیں تھا بلکہ ایک عجیب اور خلقت شے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ دوستو آگے جو کہانی ہے وہ بہت مزے والی ہونے والی ہے، تو اسٹے ٹیون اور غور سے سنیے گا کہ آگے ہو کیا رہا ہے۔ کافی غور طلب باتیں ہونے والی ہیں آگے، اور ٹوسٹ سٹارٹ ہو گیا۔ ایک مولانا صاحب تھے جو کہ لمبی داڑھی جسے غالباً کلر کیا گیا تھا، آنکھوں پر بہت خوبصورت چشمہ جس کے نیچے سرما لگا ہوا تھا اور آنکھیں سرمے والی نظر آ رہی تھیں، شیروانی پہنے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی لگائی ہوئی تھی، سیدھا پاجامہ اور وارنش کا جوتا، ہاتھ میں چھڑی اور بڑی اعلیٰ شے نظر آ رہے تھے۔ بڑی قرات کے ساتھ فرمایا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عزیزم، یہ فلیٹ نمبر 200 ہے نا؟ جی۔ بڑی بد اخلاقی کا ثبوت دے رہے ہیں آپ تو پھر۔ جی ہاں، میرا مطلب جی نہیں، ہم اندر تشریف لانا چاہتے ہیں۔
جی جی تشریف لائیے، عمران نے سنجیدگی سے بولا اور مولانا صاحب اندر داخل ہو گئے۔ چند قدم آگے بڑھا اور پھر ناقدانہ نگاہوں سے فلیٹ کا جائزہ لیا اور مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے، ہمیں مقدس چمکین کہتے ہیں۔ یہاں پر اتفاقاً میرا نام یوز ہو گیا ہے اور مجھے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کہانی میں میرا نام آنے والا ہے۔ تو جب میں نے خود یہ پڑھا تھا تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آئی تھی، بیکاز مقدس چمکین اتنا فنی ورڈ ہے اور اس بندے کا بھی جو ہے ایک حلیہ بہت فنی سا دکھایا ہوا ہے۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا اور پلٹ کر کھڑا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا، چونک کر بولا، کیا کہتے ہیں آپ کو؟ مقدس چمکین۔ کیوں کہتے ہیں؟ بس میاں اللہ کی دین ہے، گویا آپ کا نام اللہ کی دین ہے۔ کیونکہ کیا مطلب؟ آپ نے غلط لگا دیا ہے میاں، ہم بتا تو رہے ہیں آپ کو اپنا نام مقدس چمکین۔ یہ چمکین کیا چیز ہے؟ آہستہ آہستہ جانو گے عزیزم، میرا خیال ہے دنیا سے بالکل ہی نا واقف ہو۔ درست فرمایا آپ نے۔ اصولی طور پر کسی مہمان کے آنے پر اس کی پذیرائی کی جاتی ہے، اسے عزت احترام کے ساتھ اندر لے جایا جاتا ہے اور بٹھایا جاتا ہے اور پھر گفتگو کی جاتی ہے۔ شرارتی کہیں کہ مولانا صاحب نے عمران کے رخسار پر ہاتھ بڑھا کر انگلی ماری اور عمران ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا، تشریف رکھیے۔ مولانا صاحب اندر داخل ہو گئے اور بولے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یعنی گھر کی سجاوٹ تو بہت اچھی آتی ہے تمہیں۔ بھائی بہت خوب، میں تو خوش ہو گیا میاں۔ اکیلے رہتے ہو یہاں پہ؟ کیوں لوٹنا چاہتے ہیں آپ؟ عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ شکل سے ڈاکو نظر آ رہے ہیں۔ تو مولانا نے غصے سے اس سے پوچھا، آج کل ڈاکوؤں کی شکل پہ لکھا تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ ڈاکو ہے، باخدا بڑی گہری بات کہہ دی ہے، اگر سوچ کر کہی ہے تو سبحان اللہ، اور اگر ویسے ہی بک گئے ہو تو ان اللہ۔ عمران سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا، کیا چیز تھی وہ سچ میں۔ بہرحال وہ چونکا ہوا ضرور تھا، کسی کے گھر میں اس طرح گھس آنا کوئی معنی تو نہیں رکھتا۔ مولانا صاحب اطمینان سے صوفے پہ بیٹھ گئے اور بولے، مالی حیثیت کافی مستحکم ہے تمہاری، روپیہ پیسہ گھر نہیں رکھتا، بڑی اچھی بات ہے، آج کل حالات بھی ایسے نہیں ہیں، ویسے کرتے کیا ہو؟ گلی ڈنڈا کھیلتا ہوں۔ کیا؟ مولانا صاحب چونکے۔ گلی ڈنڈا؟ اوہ ہم سمجھ گئے کرکٹر ہو۔ توبہ توبہ، آپ کو علم نہیں ہے حضرت کہ کرکٹرز کا آج کل کیا حال ہے۔ بھائی لگتا ہے حالات حاضرہ میں بڑی گہری نظر ہے تمہاری، باتوں ہی باتوں میں بڑی گہری باتیں کر جاتے ہو۔ خاموشی، خوشی ہوئی تم سے مل کر، مگر حضور آپ کی آمد کس سلسلے میں ہوئی ہے؟ بوجھے تو جانے، آپ خود ہی بتا دیں۔ نہیں ایسے نہیں۔ عمران خاموش نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور مولانا صاحب نے چند لمحے توقف کیا اور پھر بولے، ہاں عزیزم، مشاغل کیا ہیں تمہارے؟ مشاغل مینز مشغلے یا پھر شوق، ہابیز کیا ہے آپ کی؟ میرا مطلب ہے کرکٹ کھیلنے کے علاوہ۔ پھر کرکٹ؟ عمران نے غصے لہجے میں دیکھا اور بولا، چلو نہ صحیح، ویسے ورزشی جسم کے مالک لگتے ہو تو اس کا مقصد ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کھیلتے ضرور ہوگے۔ گلی ڈنڈا ہمارا قومی کھیل ہے، عمران نے کہا۔ مقدس چمکین نے کہا، کبھی تھا اب نہیں ہے۔ تو عمران نے کہا کہ میں زمانہ قدیم سے تعلق رکھتا ہوں۔ باخدا یہ خوبی نمبر 1 ہوئی، لوگوں نے جدت کی تلاش میں اپنے وجود کی مدت بڑھا لی ہے۔ عمران نے پوچھا، آپ شاعر ہیں؟ بھائی ماشاء اللہ، ذہانت آنکھوں سے اور پیشانی سے عیاں ہے، ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ درست کہا، ہم شعر کہتے ہیں، بفضل اللہ بڑے مشہور شاعر ہیں۔ چمکین ہمارا تخلص ہے۔ یہ چمکین کیا ہے؟ یہ آلی کیا ہے؟ مولانا نے برجستہ سوال کیا۔ کیا مطلب؟ عمران نے پوچھا۔ میاں شاعروں نے تمام شعبے اپنا لیے ہیں، کوئی حالی ہے، کوئی خالی ہے، کوئی آلی ہے، کوئی قولی ہے، اس طرح ہم چمکین ہیں۔ یہ کچھ نمکین سے متعلق ہے، نئی چاند سے چمکین لگایا گیا ہے۔ تو آپ چاند تخلص کیوں نہیں رکھ لیتے؟ سنا بڑا بدنم ہے۔ اوہ لیکن چمکین کا تعلق بھی تو چاند سے ہی ہے نا میاں، یہ بیرونی معاملہ ہے، اندر کے حالات جانے تو چاندنی سے تو سبھی پیار کرتے ہیں، بلکہ چاندنی اور رومان کا گہرا تعلق ہے، ہماری فطرت میں آج تک رومان پسندی ہے۔ تو مقدس چمکین نے پوچھا، شعر کہتے ہو؟ تو عمران نے کہا، کبھی کبھی۔ تو کچھ شعر تو سناؤ۔ نہیں پہلے آپ سنائیں۔ اماں آپ پہلے؟ نہیں حضرت پہلے آپ۔ تو پھر سنو۔ ناتواں ہوں کفن بھی ہو ہلکا، ڈال دینا دوپٹہ مل مل کا۔ جی؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، ہاں دادو، آپ کا شعر ہے؟ دیکھو میاں، بڑا سخت دور ہے اور اس دور میں جو چیز آپ کی گرفت میں ہو وہ آپ کی۔ اب اصل شاعر تو بیچارہ ایک آدھ شعر کہہ کر راہ ملک عدم ہوا۔ میاں ہم شعر کی آبرو ہیں، شعر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، پڑھ لیتے ہیں کہیں کہیں۔ اب تم پوچھو گے کہ اور کیا کہا ہے آپ نے، تو میں نے عرض کیا ہے میاں صاحبزادے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے چمکین، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ عمران غصیلے انداز میں کھڑا ہو گیا، یہ غالب ہٹا کر چمکین لگایا ہے آپ نے؟ تو غالب کو ہٹانا بھی تو ہمت کی بات ہے نا میاں، تم کیا سمجھتے ہو؟ غالب میاں کس پہ غالب؟ تم نے تو کبھی اپنے آپ پر غلبہ محسوس نہیں کیا، بھلا غور فرمائے، جو کچھ دوسرا کہنا چاہتا تھا وہ خود کہہ گئے۔
कोई शेर व अदब की दुनिया इनकी मिलके थोड़ी है, काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, मियाँ चमकीन भी तो काबे जा सकता है ना। ये तो दुरुस्त कहा आपने, तस्लीम किया तुमने? इमरान ने जवाब दिया, जी हाँ तस्लीम किया। कोई बड़ी आला पाई की शय थी, बहरहाल दिलचस्प थी। मैं अकबी निगाहों से बगौर इसका जायज़ा ले रहा था। चेहरे पर मेकअप तो नज़र नहीं आ रहा था, शख्सियत में भी कोई ऐसी बात अभी तक महसूस नहीं हुई थी जिससे ये एहसास हो कि किसी चक्कर में आया है। लेकिन फिर आमद का मकसद। मुक़द्दस चमकीन चंद लम्हात अफसरदा बैठे रहे और फिर एकदम चौंक कर संभल गए। हाँ मियाँ, तो अब असल मौजू पर आ जाते हैं। तुम नहीं पहचान सके कि हम कौन हैं। माजरत ख्वाह हूँ, वाकई नहीं पहचान सका। मुक़द्दस चमकीन का हाथ जेब की तरफ रींग गया। इमरान अब चौंकना हो गया था, इसकी जेब से पिस्तौल भी बरामद हो सकता था। आगे जी फिर से विलन साइड आ जाती है और ये विलन साइड हम फिर से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, बिकॉज़ आज के लिए इतना ही। और उम्मीद करती हूँ कि इसमें भी आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट और लाइक ज़रूर करेंगे और मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।